مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں مجھے سزا ہوئی الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے اڈیالہ جیل میں اور میرے والد ہم رہے پاناما مشہور زمانہ جو پاناما کیس تھا اس میں جس کی اپیل کی سنوائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے تو اس سزا کے بعد کچھ ایسے شاکنگ حقائق میرے سامنے آئے قوم کے سامنے آئے ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی ہائی کورٹ کے جج جس کے باہر میں ابھی کھڑی ہوں انہوں نے شاکنگ ریولیشنز کیے شاکنگ انہوں نے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ باہر سے شاید وہ خطاب کر رہے تھے ان کی ویڈیو ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں دستخط کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا اور وہ حقائق آج میں قوم کے سامنے اپنے کیس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب اب میری بات نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اس وقت اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے تو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی برباد ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے سزا ہو جائے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ سزا ہو جائے گی آپ کو ورڈکٹ کا پہلے سے کیسے پتہ ہے خود چل کے ان کے گھر گئے تو میں آج یہ بات میں نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ نون لیگ نائب صدر مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میرا جو کیس ہے شریف فیملی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو بیل نہ دے دے کیونکہ اگر اس نے بیل دے دی تو الیکشن سے پہلے مریم اور نواز شریف صاحب باہر آ گئے تو میری تو 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی وہ 2 سال کی محنت یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے اس کو گرایا جائے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاناما کر کے اس کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے وہ جے آئی ٹی جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے آپ اس کو پاناما کی بجائے اقامہ پر نکالتے پھر آپ الیکشن چوری کرتے جوڑ توڑ کرتے مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں اس کے جو ورکرز ہیں اس کے جو عہدیداران ہیں ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے انہی کا چلایا ہوا ہے یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے
کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے, میٹنگ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. لیکن میرے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں, نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا. ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے, آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال. مریم نواز اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ شریف فیملی کے خلاف جو کیسز چلائے گئے ان میں ججز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ, فلاں بینچ نہ بناؤ, تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے, توڑواتا ہے, جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے, تو وہ ادارے کے وقار. جی سر, ویزا ہولڈر لاپتہ ہیں. ان کو ہم ایمنیسٹی دینے جا رہے ہیں کہ اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک ہمیں درخواست دیں اور ایگزٹ ہو جائیں پاکستان سے, ورنہ ان کے خلاف کیس کریں. نیب کو اب 20 سے 14 پوائنٹ پہ کر دیا گیا ہے. اس میں نیب کو لوکل گورنمنٹ اور این ایف سی کا رول ایشوز کو ڈیل کیا. دیکھیں, نیب کو پرائم منسٹر صاحب نے 14 نکات کر دیا. 14 نکات بھی بڑے زیادہ. میرا تو خیال ہے آج میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو کون 10 ہی کر دیں تاکہ اور بھی لوگ کام کریں. سارا کام جو ہے وزارت داخلہ کے کندھوں پہ نہ پڑ جائے. جی اعتزاز صاحب, ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو شروع سے دیکھا تھا, اس کے جو پوائنٹس تھے نیٹا اس کو دیکھتی تھی اور وزارت داخلہ میں ایک کمیٹی بھی تھی. اب یہ جو آپ نے ایک اسپیشلائزڈ ادارہ بنایا ہے, اس کی ریکروٹمنٹ کا کیا طریقہ کار تھا, کیا ایکسپرٹس کس طریقے سے لائے گئے, ایک تو یہ فرمائیے. اداروں سے لوگ لیے گئے ہیں, بیوروکریسی سے لوگ لیے گئے ہیں. ابھی آف کورس کوئی ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ میں انہیں کہا کہ آئی ٹی وغیرہ کے لیے کوئی لڑکے دیکھیں اچھے سے. اور کیونکہ اب دنیا پاکستان کی سیاست کو 15 اگست کے بعد ایک نئی پوزیشن مل رہی ہے, اس ریجن میں اس کا امپورٹنٹ کردار ہو گیا ہے, اس لیے اس ادارے کو ماڈرن سطح پہ کیا جا رہا ہے, اور وہ پرانا رجسٹر نظام ختم کر کے آئی ٹی سسٹم پہ اور نادرا کے ساتھ اور ایجنسیز, ساری سیکیورٹی کے ادارے اور سارے 6-7 چیف سیکرٹری سارے مل کے وہ اس ادارے کے معاون ہوں گے. یہ ادارہ جو بنایا گیا
کس نام سے کیا نام ہوگا اور اس میں چاروں اداروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. NAP بھی بتا دیا ہے, نیشنل ایکشن پلان بتا دیا ہے, اور نیشنل کرائسس سیل بھی بتا دیا ہے, فارن سیکیورٹی سیل بھی بتا دیا ہے. چاروں پانچوں سیل, یہ پانچوں کے پانچوں ادارے جو ہے, اور اس میں ہمیں وزارت مذہبی امور اور وزارت اطلاعات کی بھی سپورٹ ہے. اس میں یہ کب تک کام کرے گی؟ اور یہ تو فاٹا ہاؤس ہے, یہ تو فاٹا کے لوگوں فاٹا کے لوگوں کا ابھی رکھا ہے. ہم اپنی بلڈنگ بنا, اگر کوئی لمبا صورت حال پڑی تو ہم بلڈنگ دیکھ رہے ہیں. میں نے CDA کے چیئرمین کو کہا ہے اچھی بلڈنگ دیکھ. بات کریں جی, بتائیں کہ کیا نواز شریف کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان؟ میں نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. روز ایک ویکسین لگا کے بیان لگانے سے اللہ سے مجھے ڈر ہے. اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے, اور ساری قوم کو کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو مجھے معاف کر دے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. روز ایک تیسری ویکسین لگ گئی ہے جی. ایک چھوٹے چھوٹے ملازموں کو آپ, لیٹ می فنش فرسٹ, یعنی کہ ایک ویکسینیشن کو آپ بنا رہے ہیں. بھئی اگر آنا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو پاسپورٹ ملتا ہے. انہوں نے آنا نہیں, انہوں نے گند کرنا ہے. اور اس گند میں سیاسی گند کہہ رہا ہوں میں, غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال, اس سیاسی گند کی زیادہ چھینٹیں انہی پہ پڑیں گی. شیخ صاحب پنڈورا چھوٹا چھوٹا سوال کریں, لاسٹ 3 منٹس. اس کے اوپر آپ کیا کامنٹس کریں گے؟ دیکھیں پنڈورا باکس میں یہی نام شام چل رہے تھے. پہلے تو آپ نے 2 زمان پارک کو جس کے 5 گھر ہے, اور عمران خان نے آرڈر کیا ہے کہ فی الفور جو لوگ پنڈورا باکس میں ملوث ہیں ان کی وہ انویسٹیگیشن کریں گے, اور جو جواب نہیں دے سکے ان کو ان اداروں کے حوالے کریں گے. جی سر, نہیں اس میں مومن ہیں, سیکٹری ہمارے کھوکر صاحب ہیں, مومن آغا صاحب ہیں, 2 اور حضرات ہیں. 5 لوگ 5 اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہر ادارے کا اپنا ہیڈ ہے انڈر دی سیکٹری نسیم کھوکر صاحب. جی بیٹے, حکومت TTP کے ساتھ مذاکرات میں اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو لے گی اعتبار میں؟ میں نے بیٹے آپ سے عرض کی تھی کہ ابھی میرے پاس TTP کے ساتھ مذاکرات کی کوئی خبر نہیں ہے. بعض ذمہ داران اگر کر رہے ہیں تو وزارت داخلہ کے پاس ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. اور اگر کچھ لوگ سرنڈر کریں اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی وفاداری کا عزم کریں اور پاکستان کے ساتھ چلیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے. لیکن میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس مذاکرات کے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سول حکومت نہیں بلکہ عسکری حکام کریں, جو بھی کر رہے ہیں. عسکری حکومت بھی ہماری ہے اور سول حکومت بھی ہماری ہے. یہ تو بڑا آج کی تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہریار محسود گروپ جو ہے وہ TTP میں شامل ہو گیا ہے اپنے شیدہ 4 کمانڈروں کے ساتھ. ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے میسج آیا, صدر پاکستان نے بات کی, پرائم منسٹر نے بات کی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. مختصر سوال کرو نا اعتزاز. دیکھیں لوگ TTP میں ری گروپنگ جو گروپنگ تھے وہ جوائن کر رہے ہیں. ہمارے اطلاع ہے ہمیں کہ 3-4 گروپوں نے ان کو جوائن کیا ہے. لیکن اب پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے کہ ہم معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, الجھانا نہیں چاہتے. لیکن الجھانے کا وقت آیا تو ہماری کیپیبلٹی جو ہے ہمارے اداروں کی, ہماری عظیم فوج کی بہت زیادہ ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹکراؤ نہ ہو, مزاحمت نہ ہو, بلکہ کیا لفظ ہوتا ہے وہ, مفاہمت ہو. سو مفاہمت کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. لیکن TTP کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا. میں آپ کے سامنے, آپ کے بہت سوال ہو گئے, آپ کے بھی ہو گئے. کل آ رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں اور اہم شخصیتیں بھی آنے والی ہیں, اور پاکستان کی اس خطے میں ثابت ہو گیا کہ ہم اس خطے کے ذمہ دار ملک ہیں. ہم امن کے دائی ہیں. ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم سے جتنی مدد ہو سکی ہم افغانستان کی کریں گے. یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے ہماری تکلیف ہے. لیکن ان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ جو ہے عمران خان دنیا کے ساتھ مل کے کریں گے. داعش کے پاکستانی علاقوں میں بھی کوئی اطلاعات ملی ہے کیونکہ ننگرہار پاکستان کو ٹچ کرتا ہے, کوئی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ساری اطلاعات ہیں اعتزاز صاحب, لیکن شہرت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس نورستان پہاڑ کی بھی اطلاع ہے, نگہار کی بھی اطلاع ہے, کنڑ کی بھی اطلاع ہے. ہمارے پاس دیکھیں نا یہ سارے علاقے جو
तोरखम, इधर भी तोरखम है, उधर भी तोरखम है, लेकिन हमने आपको कहा हम मज़ामत नहीं, हम मफामत के दाई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती का जब मसला आया और पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान के इमरान खान बेहतरी के फैसले करेंगे। साहब टीटीपी के अलावा जो सरेंडर है या गुट तालिबान है, उनके हवाले से क्या राय है? मुझे, मेरे पास कोई इतला नहीं है। लास्ट 3 क्वेश्चन अगर हैं। शेख साहब, ये पिछले 50 दिनों में 15 अगस्त के बाद से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इनकी क्या वजूहात हैं? क्या हमारी जो बॉर्डर है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, या कोई इन हाउस जो हमारे हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? देखें, नेचुरली एक बहुत बड़ी रीजन में तब्दीली आई है 20 साल के बाद। जो लोग जिनको सारी दुनिया मुख्तलिफ शक्ल से देख रही थी, वो एक मुख्तलिफ शक्ल में पेश हो रहे हैं। सो उनका जो मुखालिफ ग्रुप है वो कोशिश करेगा कि हमारी सरहदों पर भी कोई इंतशार हो, खलफशार हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2600 और 2800 किलोमीटर की बाड़ लगी हुई है। हम उसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे 2 बॉर्डर्स जो हैं, एंट्रियाँ तोरखम और चमन जो हैं, वो बायोमेट्रिक पे आ गए हैं। 5 जो रह गए हैं उनको भी आज हमने फैसला किया कि करेंगे। जी, 5 जो नए अदारे बनाए हैं, इनका जो खर्चात हैं वो तखमीना है, उसको पेमेंट मिनिस्ट्री करेगी या पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी इंशाअल्लाह ताला। अभी पैसे नहीं मिले, इसलिए आपको चाय नहीं पूछी आज हमने। लास्ट क्वेश्चन। ये बता दें कि आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 10 मिनट हो गए हैं पूरे। लॉन्ड्रिंग के हवाले से और डॉलर्स के हवाले से ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं, अब तक बड़ी कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? देखिए, हमने डॉलर्स की सूरत में तकरीबन 34 या 35 लोगों से को इन्वेस्टिगेट करें, और हम डॉलर की होल्डिंग को पे FIA के ज़ुम्मे लगाया कि डॉलर की होल्डिंग ना हो, और इमरान खान की पूरी कोशिश है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। और जो बेसिक 4 चीज़ें हैं, जिसका मैं कैबिनेट में भी कहता हूँ, 4 चीज़ें, आटा, दाल, चीनी, घी, 4 दवाइयाँ हैं जिसका मैं कहता रहता हूँ, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, और ये 4 दवाइयाँ। 4 दूसरी चीज़ें इमरान खान के एजेंडे में है कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह इन 4 चीज़ों 12 की 12 चीज़ें जो 3 मुख्तलिफ कम्युनिटी हैं उसको वो कंट्रोल करेगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका ये कहना था कि इस वक्त डॉलर की जो प्राइस ऊपर गई है, उस हवाले से FIA को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। बाजवा साहब को ये तमाम चीज़ें लिख के भिजवाएंगी कि आपका एक ऑफिसर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ मैनिपुलेट करके और साजिश करता है? मेरा ख्याल है कि मेरी पिटिशन में हर चीज़ सामने आ चुकी है, और उसका सही होने का सबूत ये है। इस वक्त मरियम नवाज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रही थी। इससे पहले बात करते उनका ये कहना था कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए, उनमें अदलिया पर ये दबाव डाला गया कि उनके खिलाफ फैसले आए, और जिस शख्स के बारे में वो इल्ज़ामात लगे, वो शख्स इस पाकिस्तान का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था, और इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आज भी सरबराह है। तो ये कोई नॉन सीरियस एलिगेशंस नहीं थे, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया जाता या जिस पे आंखें बंद कर दी जाती। मैं ये समझती हूँ कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई ना होती तो आज तक न सिर्फ ये कि उसकी तरदीद आ चुकी होती, बल्कि पूरी कौम तरदीद को सुन भी लेती। तो तब भी तरदीद नहीं की गई क्योंकि वो बात सच थी। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरदीद नहीं हो सकी। तो क्योंकि एलिगेशंस इर्रिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियां कौम के सामने हैं, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस अदालत से जिसके आगे मैंने ये पिटिशन रखी है या ये एप्लीकेशन रखी है, मुझे इंसाफ मिलेगा। और हर इंसाफ जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आना चाहिए। कौम को नज़र आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात।
اس وقت نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات ماضی میں بنائے گئے, ان کے خلاف جس کیس کی ہیرنگ ہوئی ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ, اس میں ججز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. کی ہوتی کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے, اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے, جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے, کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل, بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا, اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں, اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے, ان سے حلف لیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ بتائیے گا اس کا تو نام نئے آرمی چیف کے لیے بھی لیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی, تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. نون لیگ کی مرکزی نائب صدر مریم نواز اس وقت اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ بھی سیاسی مقدمات پر اثر انداز ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری جانب کراچی کے مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. عمر شریف کا